بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی عدالتوں سے انصاف خریدا جا سکتا ہے مگر خدا کی عدالت سے نہیں۔ اس کی واضح مثال میاں خورشید انور صاحب نے، جن کا تعلق بلتستان سے ہے، جنوبی پنجاب کی ایک شوگر مل میں وہ منیجر کے عہدے پر تعینات ہے، جس کو آج لوگ شہید اٹلی کہہ کر بلاتے تھے۔ کبھی اس کی دھن دولت اور کروڑ دبدبے کی وجہ سے لوگ اسے میاں خورشید انور کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں میں سب سے معزز سمجھا جاتا تھا کیونکہ شوگر انڈسٹری کے مالک نے اسے گاڑی دے رکھی تھی۔ جس وقت وہ گاڑی لے کر گاؤں آتا تھا، اس وقت میں اس کے گاؤں تو کیا، ارد گرد کے کسی بھی گاؤں میں کسی شخص کے پاس گاڑی نہیں تھی۔ قرب اور جوار کے گاؤں میں رہنے والے لوگ بچوں کو اس کی گاڑی دکھانے کے طور پر لایا کرتے تھے، جسے دیکھ کر لوگ بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی اس پیار، محبت اور عزت نے اسے بہت حد تک مغرور بنا دیا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا ماننے کی بجائے بہت حد تک اپنی محنت پر غرور کرتے ہوئے انہیں اپنی محنت کا صلہ قرار دیتا تھا اور اپنی نجی محافل میں کسی نہ کسی غریب غربا کو مذاق و طنز کا نشانہ بناتا رہتا تھا، اور اس کی دولت سے مرغوب لوگ اس کو اس کے لہجے میں جواب دینا تو درکنار اس کے سامنے بولتے بھی نہیں ڈرتے تھے، اور چپ چاپ بھری محفل میں ذلت اور رسوائی سہتے رہتے تھے، طنز و مذاق کا نشان بنتے رہتے تھے۔ اس لیے کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ میاں خورشید انور کے غیظ و غضب کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ انہی کی یہ خاموشی ان کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ میاں خورشید کے طنز کی حد بڑھتی جاتی تھی، مگر اس کی ان برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے رکھی تھی۔ میاں خورشید انور کے برعکس اس کی بیوی انتہائی واضح دانشور، ملنسان اور غریب پرور تھی۔ وہ بھی میاں خورشید انور کے ساتھ رحیم یار خاں میں مالک کی طرف سے ملی ہوئی کوٹھی میں رہتی تھی، اور چھٹیوں میں یا کسی خاص موقع پر اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں کے یہاں اور آبائی گاؤں میں آتی تھی۔ جتنے دن وہ رہتی تھی اپنے گھریلو اخراجات میں سے بچائے گی رقم کو غریب غربا اور محتاجوں پر لگاتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی گاؤں کے غریب غربا، مرد، عورتیں اور بچے سب اسے دعا میں یاد رکھتے تھے، مگر شاید وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ میاں خورشید کی بیوی ان کے ساتھ جو مالی تعاون کرتی ہے وہ اپنے شوہر سے چھپا کر گھریلو اخراجات کے لیے ملنے والی رقم سے بچت کر کے کرتی ہیں۔ گاؤں کی غریب بچی جس کے والدین اس کی رخصتی کے اخراجات پر برداشت نہیں کر سکتے تھے، صرف رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میاں خورشید انور کی بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے نہ صرف اس لڑکی کا ایک مناسب جگہ رشتہ طے کروایا، بلکہ شادی کے بعد یہ ہونے والے اخراجات اپنی ذمہ داری پر لیتے ہوئے لڑکی کو گھر سے رخصت کروا دیا اور اجر عظیم کما لیا۔ مگر دوسری طرف یہ بات چلتے پھرتے میاں خورشید کے گھر والوں تک پہنچی اور پھر وہاں سے میاں خورشید تک، تو اسے احساس کمتری کا احساس ہوا تو اس نے تیش میں آ کر اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مار مار کر اس کی ٹانگ کی ہڈی توڑ دی اور اس کے سر میں بھی گہرے زخم آئے۔ پھر بجائے اسپتال پہنچانے کے رحیم یار خاں میں ہی اسے طلاق دے دیا اور اس سے بچے چھین کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ رہ گزروں میں سے کسی شخص نے اس کی بیوی کو اسپتال پہنچایا اور اس کے ورثاء کو خبر دی۔ اس کی بیوی شائستہ کے گھر والے مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، پرائیویٹ اسپتال سے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ اسپتال کے اخراجات ادا کر کے ڈسچارج کروا کر اپنی بیٹی کو واپس اپنے آبائی گاؤں بلتستان میں لے گئے اور وہاں کے سرکاری اسپتال سے اس کا علاج کروایا۔ انہوں نے میاں خورشید کے خلاف قانونی کارروائی کی ہر ممکن کوشش کی، مگر رحیم یار خاں اور بلتستان کی پولیس نے ان کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عدالت کے ذریعے انصاف لینے کی کوشش کی، مگر وہاں بھی وہ میاں خورشید انور کے اثر و سراغ کے سامنے کچھ نہ کر سکے، تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر بیٹی کے صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کر دی۔ شائستہ کے موجودہ شوہر کا نام اصغر تھا، جو بڑی گاڑیوں کا مکینک تھا۔ شادی کے بعد وہ جلد ہی کویت چلا گیا۔ 3 سال کی کڑی محنت کے بعد اس نے کویت میں اپنی ورکشاپ بنا لی۔ جب اس کے وسائل بڑھ گئے اور اپنی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو اس نے شائستہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ دوسری طرف شائستہ کو طلاق دینے کے 1.5 سال بعد ہی میاں خورشید انور ایک حادثے کا شکار ہو کر معذور ہو گیا۔ اس کی نوکری چلی گئی اور اس کا کاروبار روب دبدبہ ختم ہو گیا۔ وہ ایک پائی کا محتاج ہو گیا۔ کبھی دن بیکاریوں کو وہ مغلظات بکتے ہوئے تھپڑ اور ٹانگ مار کر اپنی دہلیز سے بھگا دیا کرتا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مار مار کر اس کی ٹانگ توڑ دی، اور آج وہی میاں خورشید انور پائی کا محتاج ہو گیا تھا۔ اپنی اس حالت کو وہ برداشت نہ کر سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا۔ وہیں بچے جو اس نے زبردستی شائستہ سے چھین لیے تھے، وہ خود ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل نہیں رہا تھا
اور اس کے بہن بھائی اس کے بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ بچے تو کیا وہ خورشید کا ذمہ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ مجبوراً وہ بچے شائستہ کے والدین کے حوالے کر دیے گئے اور اپنے موجودہ شوہر کی اجازت سے شائستہ نے ان بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اصغر نے اپنی سگی اور ستیلی اولاد میں کبھی کوئی فرق نہ سمجھا، سب کے سب ایک جیسا سلوک کیا اور سب کو ایک جیسی تعلیم دلائی۔ دوسری طرف خورشید اور شہید اٹلی بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگا۔ شائستہ جو کہ اپنے شوہر کی اجازت سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی رہتی تھی اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اتنا ہی نوازتا رہتا تھا، وہ آج کل شوہر اور اپنے بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد وہ خریداری کے لیے بازار گئے تو سڑک پر گر کر بھیک مانگتا ہوا ایک شخص نظر آیا، جسے شائستہ نے پہلی نظر میں پہچان لیا، اور وہ اس کا سابقہ شوہر میاں خورشید انور ہی تھا، جس کے اس کے بہن بھائی روٹی صرف اس شرط پر دیتے تھے کہ وہ دن بھر بھیک مانگ کر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رقم کما کر گھر لے آئے گا۔ شائستہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنے شوہر کی اجازت سے نہ صرف اپنے پاس موجود رقم ساری اسے دے دی، بلکہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے خرید کر بھی اسے دیا، اور اپنی خریداری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے شوہر اصغر اور بڑے بیٹے جو میاں خورشید اور شائستہ کی اولاد تھا کو ساتھ لے کر خورشید کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ خورشید کو گھر بیٹھا کر کھانا دیں، خورشید کے ہر قسم کے اخراجات وہ ادا کرے گی۔ مگر خورشید کے بھائی نے خورشید کے کام کاج کرنے کے لیے ایک ملازمہ کا مطالبہ بھی کر دیا، کیونکہ وہ شائستہ کے موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور شائستہ کی دریا دلی اور رحم دلی سے بھی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی اور اس کی امیدوں کے عین مطابق ان کی یہ بات بھی مان لی گئی، اور ساتھ ہی وعدہ کیا گیا کہ جب اس کی اولاد پڑھ لکھ کر جوان ہو جائے گی اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو جانے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ لے جائے گی یا پھر یہاں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہے گی۔ اپنی بات اور کام مکمل کرنے کے بعد جب شائستہ اپنے شوہر اصغر اور بیٹے کے ساتھ وہاں سے نکل رہی تھی تو خورشید دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اصغر نے پلٹ کر اسے جواب دیا کہ شاید تم بھول گئے تھے، کسی بھی گھر میں رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے، اور جس گھر میں صدقہ خیرات نکلتا رہے وہ گھر آزمائش اور دوسری افواج سے بچا رہتا ہے، مگر تو نے تو دونوں کام ہی الٹ کر دیے۔ صدقہ خیرات کرنے پر اپنی بیوی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا، یوں تمہارا رزق بھی تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکل گیا اور مصیبتوں پریشانیوں نے تمہارے گھر کی راہ دیکھ لی۔ جبکہ دوسری طرف میں جو کسی کے دکان پر مزدوری کرتا تھا شائستہ کے لیے سہارا بنا اور یہ شائستہ میرے لیے رزق کا وسیلہ بن گئی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مجھے گننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اور تمہاری طرح کے کتنے ہی محتاج ایسے ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، اور وہ شائستہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور انہی کی دعاؤں کے وسیلہ سے میرا کاروبار روز بروز چمک رہا ہے۔ میں تم کو آج بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جن حالات میں ہو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک کر جاؤ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر وسیلہ بنا دے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اصغر نے شائستہ کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اختتام۔ دوسرا واقعہ، وہ کافی اچھے سے اس فلاحی ادارے میں مقیم تھے۔ میری عادت ہے کہ میں ہر خوشی کے موقع پر اس ادارے میں جا کر وہاں کے مکینوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ نقدی ضرور دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری کمائی میں ایسے لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جن کے پاس رزق کا اور کوئی وسیلہ نہ ہو، اور اس بارے میں رہنے والے سبھی لوگ محتاج ہی تو تھے، بھلے ہی وہ محتاجی روٹی کی نہ تھی۔ مرگرین کے دکھ سننے والا، ان کو دلاسا دینے والا کوئی وسیلہ نہیں تھا، اور میں یہی سہارا بن کے ان کے پاس جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ان کو اپنے بزرگ مانتے ہوئے ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ نقد رقم ضرور لے کر جاتا تھا۔ میرا نام فیصل خان ہے، میں پیسے کے لحاظ سے ایک معمور وکیل ہوں۔ میرا ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور میرا خاندان کراچی کی طاقتور ترین سیاسی جماعت سے منسلک ہے۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے اثر و رسوخ سے امت محمدی کی خدمت کی کوشش کرتا ہوں، مگر جتنی بھی کرتا ہوں دل مطمئن نہیں ہو پاتا، کیونکہ میرے ملک میں ظلم بڑھتا جاتا ہے، انصاف گھٹتا جاتا ہے اور مظلوم مر جاتا ہے۔ چند دن پہلے میرا بیٹا پیدا ہوا، خوشی کے اس موقع پر میں اپنے بزرگوں کو کیسے بھول جاتا جن کی اپنی اولادیں اور خونی رشتے ان کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان سب کی نظریں دروازے پر میرے انتظار میں ٹکی رہتی تھی۔
جب میں ادارے کے اندر قدم رکھتا تھا تو ادارے کے جس شخص کی نظر بھی مجھ پر پڑتی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ اندر کی طرف اپنے ساتھیوں کے نام پکارتے ہوئے یوں دوڑتا تھا جیسے چند سال کے معصوم بچے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کو بلانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے میرے تمام بزرگ وہاں پہنچ چکے ہوتے تھے۔ میں ایک ایک کو باری باری گلے لگا کر بوسہ دیتا اور ان کو سہارا دے کر ان کی جگہ پر بٹھاتا جاتا۔ سب کے ساتھ گلے ملنے کے بعد ان کے درمیان بیٹھ جاتا۔ ان کے ساتھ رہ کر میرا جو وقت گزرتا وہ لمحے میری زندگی کے پرسکون ترین لمحات میں ہوتے۔ میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے میرا اللہ جتنا نوازتا جا رہا ہے وہ سب کچھ انہی بزرگوں کے وسیلہ سے ہی مجھے مل رہا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے اس کا ماضی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں انسان جن حالات سے گزر کر پہنچتا ہے وہ حالات کسی کو بتائے ہوئے تو کیا خود سوچتے ہوئے بھی انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ آج بھی میں کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھتا رہا، ان کو تحائف اور نقد رقم دی، ان سے اپنی اولاد کے لیے دعا کروائی اور پھر اجازت لے کر چل پڑا۔ میرے ساتھ ایک بزرگ بھی چل پڑے جو بظاہر تقریباً صحت مند تھے، لیکن فالج اٹیک نے ان کی زبان میں لکنت پیدا کر دی تھی۔ ان کی ایک ٹانگ میں چلتے پھرتے ہوئے لنگڑاہٹ بھی تھی۔ میں نے اب انہیں لاکھ آرام کرنے کا کہا، مگر انہوں نے آداب و میزبانی کا قرض ادا کیے بغیر نہ رہے اور میرے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجھے بھی آہستہ آہستہ چلنا پڑا اور یوں باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی روادات سنانا شروع کی۔ انہوں نے کراچی کے ایک مشہور فائبر آپٹکس کی کمپنی کا نام لیا اور بتایا کہ میں اس کا مالک تھا۔ ہم دو بھائی تھے اور دونوں برابر کے حصہ دار تھے۔ میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ میرے بھائی کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائی کی بیٹی 12 سال کی تھی جب میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بھائی کی موت پر بجائے غمگین ہونے کے میرا دل حاسد اور لالچی ہو گیا۔ میں نے بھائی کا حق ہڑپ کر لیا، سارے جعلی کاغذات تیار کرا کر اپنے بھائی کو برابر کے حصہ دار ہونے کے بجائے کمپنی کا ملازم ظاہر کر دیا۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو نہ بتایا۔ اس کی آنکھوں میں دھول جھونکے رکھی اور اس کو اسی کی ضروریات کا خرچہ دیتا رہا۔ اس کی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیٹی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو گئی تو میری بھابھی نے مجھے حق دیا کہ اپنی بھتیجی کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر لیں۔ شاید میری بھابھی کے دل میں یہ بات تھی کہ چونکہ ان کی بیٹی آدھے کاروبار کی مالک ہے، اس لیے میں ان کے بیٹے کی شادی اپنی بیٹے سے کر دوں گا، لیکن میں کاروبار سے ان کا نام برسوں پہلے مٹا چکا تھا، اس لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے بیاہ دیں۔ میری بات سن کر میری بھابھی نے کہا کہ اگر میں اس کو بیاہوں گی تو کل کلاں اس کا شوہر کاروبار سے حصہ مانگے گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں پرائے گھر کی تھی، اس لیے یہ سارا فساد میں ڈلوا رہی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے ان کو واضح کر دیا کہ کاروبار سے تم لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تمہارا شوہر میرے پاس بطور ملازم کام کرتا تھا، وہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ باقی جو بھی اچھائی میں نے تم لوگوں کے ساتھ کی ہے وہ میں نے محض تم لوگوں پر ترس کھا کر کی، تاکہ تم کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑے۔ میری بات سن کر میری بھابھی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، مگر میرا فیصلہ اٹل ہی تھا۔ ایک تو میں پرانے سارے ملازمین فارغ کر کے اپنی مرضی کے نئے لوگ تعینات کر چکا تھا، دوسرا میں سب کچھ جانتا تھا، میرے پاس مضبوط قانونی ٹیم تھی، سب کچھ تھا، کیونکہ میری بھابھی تو میری محتاج تھی۔ اگر میں چاہتا تو ان کو ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی مجبور کر دیتا۔ میری بھابھی نے میری لاکھ منت سماجت کے مجھے واسطے وسیلے دیے، مگر میں ان کا حق کھا چکا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ میرے بھائی کا کاروبار میں حصہ دار نہیں تھا، میں بطور ملازم شامل تھا۔ میری بھابھی نے لوگوں کی سپورٹ سے قانونی چارہ جوئی شروع کی تو میں نے اس سے پائی پائی کا محتاج کر دیا۔ آخر کار تھک کر میری بھابھی گھر بیٹھ گئی۔ ہمارا گھر بھی کروڑوں روپے کا تھا، میں دل میں وہ گھر ہتھیانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ خیر جب بھابھی کنگال ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی ایک ایسے گھرانے میں کر دی۔ میری بھتیجی کا شوہر کسی ٹیکسٹائل مل میں کیمیکل رنگ کا ماسٹر تھا۔ اس نے کچھ عرصہ میری بھتیجی کو رکھا، پھر میری بھتیجی قدرتی طور پر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی، اس نے طلاق دے کر فارغ کر دیا اور ایک بار پھر وہ لوگ میرے محتاج ہو گئے، مگر اب میں نے ان کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ماں سے اپنی اولاد کی تکلیف کہاں برداشت ہوتی ہے۔ اس نے گھر بیچ کر بیٹی کا علاج کروانے کا فیصلہ کیا، مگر یہ گھر تو بہت پہلے میں نے اپنے نام منتقل کروا چکا تھا۔ بس دنیا والوں کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے میں بھابھی کو گھر سے نکالتا نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی اپنے بھائی کا حق کھانے جانے کی وجہ سے میری سوسائٹی میں میرا معیار بہت گر گیا تھا۔ مگر جب میری بھابھی نے گھر بیچنا چاہا تو مجبوراً مجھے کھل کر منع کرنا پڑا اور میں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ گھر کا قبضہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔
گھر کا مین گیٹ ایک ہی تھا۔ رات کو اگر تکلیف زیادہ پڑ جاتی تو میری بھابھی اپنی بیٹی کو لے کر دوا لینے جاتی تو میں چوکیدار کو منع کر دیتا کہ ان کے واپس آنے تک گیٹ نہ کھولا جائے۔ یوں وہ پوری رات میری بھابھی اور بھتیجی گیٹ کی دہلیز پر بیٹھی صبح ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر ایک دن ایسے گیٹ کی دہلیز پر پڑی میری بھتیجی مر گئی۔ میری بھابھی نے اس کی لاش چھپا کے حوالے کی اور گھر سے کچھ چیزیں اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنے بھابھی کے گھر کا باقی سامان غریبوں میں بانٹ دیا اور اپنی فراخ دلی دکھا دی۔ بھابھی والا پتہ صاف ہو جانے کے بعد میں نے اپنے کاروبار بیٹے اور بیٹی میں تقسیم کر دیا۔ کاروبار کی ساری دیکھ بھال میرا بیٹا ہی کرتا تھا۔ میں نے خود کو کاروبار سے الگ کر لیا۔ پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو برین ٹیومر ہے۔ مال و دولت تعلق واسطہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا اور وہ بھتیجی کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ باقی کا کاروبار میں نے اپنی بیٹی کے نام منتقل کر دیا اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ پھر میں نے یہ گھر بھی اپنے داماد کے نام پر منتقل کر دیا۔ شادی کے 5 سال بعد میری بیٹی اور داماد نے سارا کاروبار سمیٹتا جس گھر میں مقیم تھا وہ گھر بھی بیچا، مجھے اس فلاحی ادارے کے سپرد کیا اور خود سوئٹزرلینڈ منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد پلٹ کر کبھی میری خبر نہ لی۔ میرا ٹھاٹ باٹ، میری شان و شوکت، میرے تعلق واسطے اور میرے وسیلے سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میرے ایلیٹ کلاس کے وہ دوست جو میرے آنے پر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ میرے بلانے پر بھی میری ملاقات کے لیے نہ آئے۔ اسی غم اور دکھ کی کیفیت میں مجھے فالج کا اٹیک ہوا۔ میری جان تو بچ گئی لیکن میں بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ اپنے مردہ بھائی کا حق چھین کر میں نے اپنی اولاد کو دیا تھا، مگر نہ میں اپنی اولاد رہی اور نہ ہی میرا وہ کاروبار رہا۔ اگر میرے پاس کچھ رہا تو وہ میرے کاندھوں پر اس گناہ کا بھار رہا جس کا عذاب میں ابھی بھگت رہا ہوں، اور موت کے بعد اور میدان حشر میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں اکثر لرز جاتا ہوں۔ ان مزدور کی کہانی مکمل ہوئی تب تک ہمیں مین گیٹ پر کھڑے کافی دیر گزر چکی تھی۔ رو رو کر وہ اس قدر لرز رہے تھے کہ مجھے مجبوراً دوبارہ سہارا دے کر انہیں واپس چھوڑنا پڑا۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، مگر میرے دل و دماغ میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات تک کی ہر بات معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی واضح حکم فرما رکھا ہے۔ ان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر میں دوبارہ واپس مڑا، اسی ادارے کی مسجد میں گیا، نماز ادا کی، بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا کہ کہیں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کا میں نے حق کھایا ہو، یا کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی میں مدد نہ کر سکا ہوں اور میں نے جان بوجھ کر مدد نہ کی ہو، کیونکہ میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہ آیا۔ اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے بہت تائب ہوا اور دل میں عہد کیا کہ انشاءاللہ اپنی دہلیز پر آیا ہوا کوئی سوالی خالی نہیں موڑوں گا۔ بہت دیر تک اللہ تعالیٰ کے خوف سے مسجد میں بیٹھا لرزتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ جب حالات کچھ بہتر ہوئی تو اٹھا اور گھر واپس آیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی کو بھی کہا کہ حقوق العباد کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، ساتھ ہی اس کاروباری شخص کی بھی روادات سنائی، جس کی بات سن کر میری بیوی نے بتایا کہ وہ شخص اس شخص کو نہ صرف جانتی ہے بلکہ اس کی بیٹی اور اس کی دوست بھی تھی، مگر ایک عرصہ ہو گیا اس کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ چھوڑ دیا۔ اور میں ان الفاظ کے ساتھ کہانی کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو کسی سوالی کو بھی خالی ہاتھ نہ موڑیں، اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی توہین بھی نہ کریں، کیونکہ عرش بری پر بیٹھا اللہ تعالیٰ ہماری شہ و رگ سے بھی قریب ہے اور اس کی مخلوق بہت پیاری ہے۔